یہ جو آپ نے ورڈ کہا اعتکاف، یہ کیا چیز ہے اور اس کا کیسا طریقہ کیا ہے اس کا؟ دیکھیے اعتکاف جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کا ایک طریقہ ہے کہ دنیا سے مکمل طور سے اپنا منہ موڑ لینا جی اور مسجد میں جا کر ایک خیمہ لگا لینا، خیمہ یا ٹینٹ بولیے یا چادر سے پارٹیشن بولیے عام زبان میں کر لینا۔ تو اعتکاف یہ دنیا سے مکمل منہ موڑ لینا ہے، جیسے اعتکاف کہتے ہیں ایک جگہ بیٹھ جانے کو، ٹھیک؟ جی تو دنیا سے منہ موڑ کر ایک مقام کو فکس کر کے وہاں بیٹھ جانا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ٹینٹ ڈال دیتے ہیں، ڈیرا ڈال دیتے ہیں اور ایک جگہ بیٹھ جاتے ہیں اور اعتکاف کرتے ہیں۔ جو انسان اعتکاف کرے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے آپ 10 دن اعتکاف کرتے ہیں۔ اعتکاف جب آپ کرتے ہیں اسی جگہ رہتے ہیں، کھاتے پیتے عبادت کرتے ہیں، جب نمازوں کا وقت ہوتا ہے آپ اعتکاف کی چادر ہٹا دیتے ہیں، پھر سب کے ساتھ صفوں میں نماز ہوتی ہے، اس کے بعد پھر آپ اپنے آپ کو الگ کر لیتے ہیں جی اور سوائے شرعی ضرورتوں کے نہ کسی سے بات کرتے نہ کہیں جاتے اور نہ کہیں آتے۔ لہٰذا اعتکاف مانا یہ ہے کہ رمضان کے آخر، ویسے اعتکاف سال بھر میں کبھی بھی ہو سکتا ہے لیکن سنت موقع ہے رمضان کے آخری عشرے میں کرنا، لہٰذا جو کر سکے وہ ضرور کرے۔ اعتکاف کا مانا ہے دنیا سے الگ ہو کر ایک جگہ ایک مقام پر بیٹھ جانا اللہ کی عبادت کے لیے۔ جی جزاکم اللہ خیر۔ تو یہ اعتکاف جیسا آپ نے بتایا کہ رمضان کے علاوہ بھی کیا جا سکتا ہے، تو اس کا طریقہ وہی ہوگا کہ مسجد میں جا کر یا آدمی اپنے گھر میں بھی اعتکاف کر سکتا ہے؟ نہیں، طریقہ وہی ہے، اعتکاف صرف اور صرف مسجد میں ہوتا ہے، لہٰذا طریقہ وہی ہے، چاہے رمضان کرے چاہے غیر رمضان کرے، طریقہ وہی رہے گا۔ 10 دن سنت موقع ہے لیکن کوئی انسان 10 دن نہ ہو سکے تو اس سے کم ایام میں بھی، جیسے 5 دن 7 دن 3 دن 2 دن 1 دن جتنا ہو سکے بہرحال اس کی تعداد میں بہرحال وہ کر سکتا ہے۔ کم سے کم کتنا؟ کم سے کم ایک رات کا بھی ہو سکتا ہے، ایک دن کا ہو سکتا ہے، ایک دن رات ملا کر ہو سکتا ہے۔ یعنی ایک افطار سے دوسری سحری تک ایک رات؟ ہاں، ایسا جتنا انسان کو سہولت، جیسے سہولت ہو ویسے وہ اعتکاف کرے۔ سب ٹاپک نمبر 7 ہے رمضان مبارک کے آخری 10 دن کے اعتکاف سے متعلق صحیح فقہی احکام و مسائل۔ اعتکاف کا ٹاپک ایسا ہے کہ اس پہ آپ کو عموماً فقہی احکام و مسائل کے حوالے سے زیادہ تر جعلی باتیں عوام میں جو مشہور ہیں وہ ملتی ہیں اور صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں بہت کم اس کے اوپر کام کیا گیا ہے، لہٰذا میں نے ارادہ کیا کہ اس ٹاپک کو بھی ایک انٹلیکچوئل طریقے سے ریکارڈ کروا دیا جائے۔ بھائیو، عربی زبان میں اعتکاف کہتے ہیں چمٹ جانے کو، یا سمجھ لیں دھرنا دینے کو۔ یہ پاکستان والا دھرنا نہیں ہے، اللہ کی بارگاہ میں دھرنا دینا۔ اور شرعی اصطلاح میں اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر رمضان مبارک کے آخری 10 دن میں مسجد کے اندر چمٹ جانا، اللہ کے حضور اس سے مغفرت کے طلب کے لیے اور اس کی بخشش کی امید پر بیٹھ جانا اور اپنے دنیاوی معاملات کو چھوڑ دینا، یہ سنت اعتکاف کہلاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 30 دن کا اعتکاف بھی ثابت ہے، 20 دن کا اعتکاف بھی ثابت ہے اور 10 دن کا اعتکاف سنت متواتر ہے، یعنی وہ کنٹینیو سنت ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی پوری زندگی نہیں چھوڑی۔ ہمیشہ کم از کم 10 دن کا اعتکاف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رمضان مبارک کے آخری عشرے میں ضرور بالضرور کیا ہے، الحمدللہ۔ اعتکاف کا جو واحد مقصد ہے وہ شب قدر کی تلاش ہے، اور شب قدر کی تلاش سے مراد کیا ہے؟ یہ نہیں ہے کہ رات کے وقت کوئی عجیب و غریب چیزیں نظر آئیں گی۔ میں اس حوالے سے بڑا ڈیٹیل لیکچر ریکارڈ کروا چکا ہوں، مسئلہ نمبر نیو 44 کے عنوان سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین کے گھروں میں اعتکاف سے متعلق مسائل میں انشاءاللہ آج مختصر الفاظ میں بیان کروں گا، کیونکہ رمضان 1441 ہجری اور مئی 2020 کا اعتکاف شروع ہونے والا ہے، تو خیال ہوا کہ اس بارے میں کچھ اہم مسائل بیان کر دیے جائیں۔ سب سے پہلے تو یہ بڑا اختلافی مسئلہ چلتا ہے کہ خواتین کے لیے گھر میں اعتکاف کرنا جائز بھی ہے یا نہیں ہے، تو اس اختلاف کو بھی میں بہت ہی مختصر انداز میں بیان کروں گا۔ بہت سے فقہا کے نزدیک خواتین کے لیے گھر میں اعتکاف جائز نہیں ہے، اور ان کی دلیل قرآن کی آیت ہے وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، کہ قرآن مسجدوں میں اعتکاف کا تذکرہ کرتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیشہ مسجد نبوی ہی میں اعتکاف کیا ہے، تو اور اس بارے میں ہمیں کوئی دلیل الگ سے نہیں ملتی کہ عورت جو ہے وہ گھر میں اعتکاف کرے گی اور مسجد میں اعتکاف اس کے لیے جائز نہیں ہے، ایسی کوئی دلیل نہیں ملتی۔ تو اس بیس پہ بہت سے فقہا اس طرف گئے ہیں کہ عورت کے لیے گھر میں اعتکاف کرنا جائز نہیں ہے، اور یہ بھی ایک مضبوط مذہب ہے، اس کو بالکل غلط قرار دینا ٹھیک نہیں ہے۔ لیکن حنفیہ اس طرف گئے ہیں، جو فقہاء حنفیہ ہیں وہ اس طرف گئے ہیں کہ عورت کے لیے مسجد میں اعتکاف اگر وہ کرے گی ہو تو جائے گا، لیکن مکروہ ہے، ناپسندیدہ ہے، اور جو علماء عورت کے مسجد میں اعتکاف کے قائل ہیں انہیں بھی بہت بڑی جماعت اس کو ناپسندیدہ بہرحال کہتی ہے، جیسے امام شافعی نے مکروہ لکھا ہے کہ عورت کے لیے مسجد میں اعتکاف کرنا مکروہ ہے۔ عرب کے بھی آج بہت سے علماء اس کے قائل ہیں کہ فتنے کی وجہ سے عورت کو مسجد میں اعتکاف سے روکا جائے گا۔ لیکن گھر میں اعتکاف جائز بھی ہے یا نہیں ہے، تو بہت سے فقہاء اس طرف گئے ہیں کہ عورت گھر میں اعتکاف نہیں کر سکتی، لیکن حنفیہ، علماء حنفیہ، امام ابو حنیفہ اور ان کے شاگرد اور آج تک فقہاء حنفیہ کی یہی رائے ہے کہ عورت گھر میں اعتکاف کر سکتی ہے، اور اس میں اختلاف فقہاء میں اس وجہ سے ہوا کہ دلائل میں اختلاف ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امہات المومنین کو حکم دیا تھا کہ مسجد میں جب انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اعتکاف کے خیمے لگائے تو آپ نے ان خیموں کو اکھاڑنے کا حکم دیا۔ اس کے بعد حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے جانے کے بعد امہات المومنین ہر سال اعتکاف کیا کرتی تھیں۔ اب اس میں یہ تشریح نہیں ملتی کہ مسجد میں کرتی تھیں یا گھر میں کرتی تھیں، تو جو حضرات کہتے ہیں کہ مسجد میں اعتکاف کرے گی عورت گھر میں اعتکاف جائز ہی نہیں ہے، وہ کہتے ہیں کہ مسجد میں کرتی تھیں، اور دلیل وہی دیتے ہیں کہ بھئی اعتکاف کا محل تو قرآن سے پتہ چلتا ہے مسجد ہے۔ اور جو علماء جیسے حنفی فقہا وہ اس طرف گئے ہیں کہ نہیں وہ گھر میں کرتی تھیں، ان کی دلیل یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مسجد میں ان کے خیمے اکھاڑ دیے تو اس بات پھر یہ بعید ہے کہ وہ مسجد میں اعتکاف کرتی ہوں، کیونکہ مسجد میں بیٹھنے کو نبی نے ناپسند کیا تھا۔ تو میرا مقصد صرف بتانے کا مقصد یہ ہے کہ کیونکہ اختلاف اور فرقواریت کا دور ہے نا، تو کوئی بھی کسی دوسرے کی دلیل کو نہ سننے کے لیے تیار نہ ماننے کے لیے تیار، تو اس بارے میں دونوں طرف مضبوط دلائل ہیں۔ امام شافعی، امام احمد بن حنبل اور امام مالک اس طرف گئے ہیں کہ عورت کے لیے گھر میں اعتکاف جائز نہیں ہے، اور مسجد میں اعتکاف کرنا ہے یا نہیں کرنا، تو اس پر تو سب کا اتفاق ہے کہ ہو جائے گا، لیکن مکروہ ہے، ناپسندیدہ ہے، زیادہ تر علماء کی یہی رائے ہے۔
اور گھر میں اعتکاف ہوگا یا نہیں ہوگا تو تینوں ائمہ کی رائے ہے کہ گھر میں اعتکاف عورت کے لیے جائز نہیں ہے، لیکن امام حنیفہ کی رائے ہے کہ جائز ہے. تو اختلافی مسئلہ ہے فقہا میں، اور جب مجتہدین میں کسی مسئلے میں اختلاف ہو جائے اور نصوص سے ہمیں کسی ایک طرف یقینی دلائل نہ مل رہے ہوں تو اس میں اعتدال کا راستہ ہی اختیار کرنا چاہیے. آپ کسی بھی رائے کو فالو کریں مگر دوسرے کو یہ نہ کہیں کہ یہ قرآن و سنت سے بالکل 100% متصادم ہے، یہ نہیں کہا جا سکتا. عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ نے مسجد میں اعتکاف کو بدعت قرار دیا، تو اس میں بھی جو علماء کہتے ہیں کہ عبداللہ بن عباس سے مروی ہے کہ آپ نے گھر میں اعتکاف کو بدعت قرار دیا ہے، تو اس میں بھی یہ واضح نہیں ہے کہ عورت کے لیے بھی گھر میں اعتکاف کو بدعت قرار دیا، کیونکہ وجہ اس کی یہ تھی کہ بعض تابعین عورت کے لیے گھر میں اعتکاف کو جائز سمجھتے تھے. تو عین ممکن ہے کہ عبداللہ بن عباس کا مقصد ان لوگوں پہ رد کرنا ہو کہ جن لوگوں نے مردوں کے لیے گھر میں اعتکاف کو جائز کر دیا، ان کے عمل کو بدعت قرار دے رہے ہو. بہرحال مختصر میں جو خلاصہ میری بحث کا یہی ہے کہ دونوں طرف دلائل ہیں، اور دونوں طرف کسی بھی رائے کو آپ ایسے نہیں کہہ سکتے کہ بس یہی عین قرآن و سنت ہے اور باقی سراسر گمراہی ہے. کسی بھی کی بھی کوئی رائے ہو، کسی کی وہ اپنی رائے کو بیان کر سکتا ہے. آپ سے یہ سوال ہے کہ اسلامی بہن اپنے گھر کے روم میں اعتکاف کر سکتی ہے؟ یہ اپنے گھر کے روم میں اعتکاف اس وقت کر سکتی ہے اسلامی بہن جبکہ اس میں مسجد بیت کی نیت کی ہو. کوئی جگہ عورت کے لیے مستحب ہے کہ مخصوص کر لے اپنی نماز کے لیے. اب وہ چاہے تو کوئی گھر کا کونا ہو، کوئی بیچ ہو گھر کا، یا پورا کمرہ ہو، اس میں بھی مسجد بیت کی نیت کی جا سکتی ہے. چاہے کرائے کا گھر ہے اس میں بھی نیت کر سکتی ہے کہ یہ روم ہمارا مسجد بیت، یہ نیت کر لی، وہاں اعتکاف عورت کر سکتی ہے. چند عورتیں بھی مل کر جگہ بڑی ہے وہ اعتکاف کر سکتی ہیں. یہ مرد گھر میں مسجد بیت کے اندر اعتکاف نہیں کر سکتا. اسلامی بہنیں یہ نہیں سمجھے کہ صرف جس مصلی پر نماز پڑھتے ہیں اسی پر بیٹھا رہنا پڑے گا اعتکاف میں، یہ کیسے ہوئے گا؟ تو یہ کہ بڑا کمرہ بھی اس کا مسجد بیت کی نیت کی جا سکتی ہے. اور یہ وقف کی جگہ کے جو مسائل ہوتے ہیں اس طرح کے اس کے مسائل نہیں ہیں کہ اب یہ قیامت تک کے لیے مسجد بن گئی، ایسا نہیں ہے. اس کو نیت کو ختم کر بھی سکتے ہیں، اس جگہ کو ختم کر دیا، کچھ اور بنا دیا اور استعمال کر لیا، تب بھی جائز ہے، اپنا گھر ہے آپ کا. البتہ بہتر یہی کہ آپ اس کو مطلب صاف ستھرا رکھے اور اس میں صرف نماز پڑھیں، تلاوت کریں، عبادت کریں، ذکر و اذکار، یا کبھی کوئی محفل نعت کرنی ہے، چھوٹی موٹی لوگ گھر میں کرتے رہتے ہیں کرنے والے، تو یہ اس طرح کی کوئی صورت تو وہاں کریں. یاد رہے کہ اعتکاف کا وقت 10 دن کا جو ماہ رمضان کا سنت اعتکاف ہے اس کا وقت شروع ہوگا 20 روزہ جو ہے نا، یہ جب پورا ہو جائے گا جیسے سورج غروب ہوگا تو اس وقت سورج غروب ہوتے وقت اعتکاف والی جگہ پر ہونا چاہیے. عورت کو عیسائی بہن کو چاہیے کہ وہ 20ویں روزے کا جو افطار ہے وہ اپنی جگہ پر کرے. یہ آسانی کے لیے کر رہا ہوں، ورنہ وہ سورج ڈوبتے وقت وہاں ہو اعتکاف کی نیت کے ساتھ، اور جب چاند نظر آ جائے گا تو اس وقت اس کا اعتکاف ختم ہو جائے گا. اور اگر چاند نظر نہیں آئے تو 30 روزے کا جب سورج غروب ہوگا اس وقت اس کا اعتکاف پورا ہو جائے گا. یہ 10 دن کا معاملہ ہوتا ہے. آپس میں کام کی بھی تقسیم کر لیں اور ایک دوسرے سے تعاون کریں کہ امی آپ بیٹھ جاؤ، میں ہوں نا، میں پکا لوں گی، بول دیں امی کو اعتکاف کروانا. اور اگر تو بات یہ ہے کہ اعتکاف تو مسجد ہی میں ہے، لیکن اگر کسی مسجد میں یا قریب میں کوئی ایسی جگہ ہے ہی نہیں، یعنی مسجد میں تو عموماً بعض اوقات عورتوں کی نماز پڑھنے کی جگہ نہیں، تو اعتکاف کی جگہ کہاں ہوگی؟ یا یہ کہ جگہ تو ہے لیکن محفوظ نہیں، تو ایسی صورت میں پھر انسان بالکل نیکی سے محروم نہ رہے، گھر میں بیٹھ جائے جہاں اس نے اپنی نماز کی جگہ گھر میں بنائی ہوئی ہے. لیکن اصل اعتکاف جو مسنون ہے وہ جامع مسجد میں ہی ہوتا ہے، گھر کی مسجد میں یا اس میں نہیں ہوتا. اب اس میں آپ سوچ رہے ہوں کہ کنفیوژن ہو گیا، اچھا یہ ہوتا ہے یہ نہیں ہوتا، اسی لیے بہت سوال اٹھتے ہیں. اگر ایک بات آپ سمجھ لیں تو سارے کنفیوژن دور ہو جائیں گے. ایک ہے آئیڈیل سچویشن جو اصلی ہے، اور وہ کیا ہے؟ 10 دن کا اعتکاف روزے کے ساتھ جامع مسجد کے اندر، جس میں ساری شرائط پوری کی جائیں جو بھی بیان کی گئی، کہ باہر نہ جنازے کے لیے نہ کسی اور ضرورت کے لیے، کہ مسلسل مستقل طور پر انسان بار. دوسری صورت یہ ہے کہ وہ کرنے کی، یعنی اس اعلیٰ درجے کی نیکی کی تو یا ہمت نہیں، یا چانسز نہیں، یا کوئی چوائس ہی نہیں، یا کوئی فیسلٹی نہیں، تو اس صورت میں آپ کیا کریں؟ دن کم کر سکتے ہیں. اگر کسی کو کوئی ایسا شرعی عذر ہے کہ روزہ نہیں رکھ رہا تو سوچتا چلو میں ایک جگہ بیٹھ کے عبادت کر لوں، مسجد میں نہیں تو گھر میں بیٹھ جائیں. وہ پھر کیا ہے؟ کنوینئنس کا اعتکاف ہے. ٹھیک ہے، تو کنوینئنس میں تو پھر آپ ایک دن کا کر لیں، گھر میں بیٹھ کے کر لیں، کھانا بھی پکا لیں اور آ کے اپنی جگہ پہ بھی بیٹھ جائیں، پھر وہ ایک دوسری صورت ہے. تو اس فرق کو اگر آپ پہچان جائیں تو سارے مسئلے حل ہو جائیں گے. یا تو آپ وہ اعتکاف کریں جو اصل اعتکاف ہے، جس کو اعتکاف کہا گیا، اور اگر وہ نہیں تو پھر جو چاہیں کریں، جتنی دیر بھی کریں، کیونکہ عبادت ضائع نہیں ہوتی. یعنی یہ گھنٹے جو چند گھنٹوں یا رات کا ہوگا، یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ عصر کے وقت کریں یا صبح کے وقت کریں، جب بھی موقع ہو. ہاں نیت کر لیں تراویح کے لیے، جب آپ جائیں تو اس وقت کی نیت کر لیں کہ میں اس وقت میں اعتکاف میں ہوں. بس اصل میں فائدہ اس کا کیا ہے؟ یکسوئی سے عبادت کرنا، یہ اصل مقصد ہے. عورتوں کو بھی اعتکاف کرنا چاہیے. عن عائشہ رضی اللہ عنہا ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم كان يعتكف العشر الاواخر من رمضان حتى توفاه الله ثم اعتكف ازواجه من بعده. رواه مسلم. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کا آخری عشرہ 21 سے 30 رمضان تک اعتکاف فرمایا کرتے تھے، یہاں تک کہ آپ نے وفات پائی. آپ کے بعد آپ کی ازواج مطہرات نے اعتکاف کیا. اسے مسلم نے روایت کیا ہے. اگر کسی کو اعتکاف کے لیے 10 دن میسر نہ آ سکے تو جتنے دن میسر ہوں اتنے دنوں کا ہی اعتکاف کر لینا چاہیے، حتیٰ کہ ایک رات کا اعتکاف بھی درست ہے، چند گھنٹوں کا بھی کر سکتے. عن ابن عمر رضی اللہ عنہما ان عمر سأل النبي صلی اللہ علیہ وسلم قال كنت نذرت في الجاهلية ان اعتكف ليلة في المسجد الحرام قال اوفي بنذرك. رواه البخاری. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، میں نے زمانہ جاہلیت میں مسجد حرام میں ایک رات کا اعتکاف کرنے کی نظر مانی تھی، پوری کروں یا نہ کروں؟ یعنی دور جاہلیت میں ایسا سوچا تھا. آپ نے فرمایا اپنی نظر پوری کرو. اسے بخاری نے روایت کیا. فرمایا جعل اللہ بینہ و بین النار ثلاث خنادق، اللہ اس کے
اور دوزخ کے درمیان 3 خندقیں کھود دے گا، یعنی اسے دوزخ سے دور کر دے گا، بچا دے گا. اور کل خندق ابعد مما بین الخافقین، اور ہر ایک خندق 3 خندقوں میں سے ایک خندق اتنی چوڑی ہوگی جتنا فاصلہ مشرق سے مغرب تک ہے. مشرق سے مغرب تک کا فاصلہ ایک خندق کی چوڑائی ہوگی. پھر اسی طرح دوسری خندق، پھر تیسری، یعنی اللہ پاک دوزخ سے اتنا دور کر دے گا. اس کی رحمتوں کی فراوانی بھی دیکھیے اور ہماری اپنی نافرمانی بھی دیکھی، بے حیائی اور نافرمانی بھی دیکھی. ہم کتنے حیا سے معروف ہو گئے اور وہ ہم پر کتنا کرم کرنے والا رب ہے. وہ فرماتا ہے جو ایک دن میرے گھر آ گیا، میری رضا کے لیے خلوت میں بیٹھ گیا، صرف ایک دن، اس کے لیے بھی 3 خندقیں درمیان میں کھدوا دوں گا تاکہ دوزخ کی آگ اسے چھو نہ سکے. وہ بخشنے کے لیے اتنا تیار ہے، اس کی رحمت اتنی تیز ہے، اور ہم پھر دوزخ کی خندقوں میں گرنا چاہتے ہیں، بچنا نہیں چاہتے. امام طبرانی نے اسناد جید کے ساتھ اس کو روایت کیا. اگر ایک دن کے اعتکاف کی برکت یہ ہے تو 10 دن اعتکاف بیٹھنے والوں کا عالم کیا ہوگا. اللہ کتنی ضمانت دے گا انہیں دوزخ سے بچاؤ گے. مگر ابتغاء وجہ اللہ، نیتوں میں دنیا نہ ہو. دنیا کے کام ہوتے رہیں گے، ہو جاتے ہیں. جو اللہ کو چاہ لے اللہ اس کے سارے کام کر دیتا ہے. امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں سیدنا امام حسین علیہ السلام سے، اور سیدنا امام حسین آقا علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں کہ میرے آقا نے فرمایا، سنیے، من اعتکف عشرا من رمضان، جو شخص رمضان المبارک کے ان 10 دنوں کا اعتکاف کرے جو آپ کر رہے ہیں، نیت دیکھیے، ان 10 دنوں کا اعتکاف کرے اللہ کی رضا کے لیے، تو فرمایا کان کحجتین و عمرتین، اس کو 2 حج اور 2 عمرے کرنے کا ثواب ہوگا. 10 دن کا اعتکاف ماہ رمضان کا جو آپ کر رہے ہیں، اس کا اجر امام حسین علیہ السلام نے آقا علیہ السلام سے روایت کیا کہ اس کو اجر ملے گا جیسے اس نے 2 حج اور 2 عمرے کیے. سب سے پہلے نئی ویڈیوز کو حاصل کرنے کے لیے شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کے آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کریں.